تو ہمارے گھر میں 7 لوگ ہیں اور 7 کے 7 تقریباً ڈاکٹرز ہیں. تو جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے نام رکھنے سے پہلے علی بھائی یہ سوچ لیا کہ ڈاکٹر بنے گا. پہلے 18 سال میری زندگی کے علی بھائی اسی تگ و دو میں لگے رہے کہ کس طرح ڈاکٹر بننا ہے اور RMC تک چلنا ہے. ایک ایسا بچہ تھا جس کے پاس نہ سکلز تھے, IT سکلز نہیں تھے. اس بچے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑا فیلئر اس نے ایکسپیرینس کیا تھا. اس بچے کا یہ تھا کہ اس کی ایون گھر والے اسے ڈس اپوائنٹڈ تھے. الحمدللہ وی ہیو بلڈ دی ورلڈز لارجسٹ جو اسلامک ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے پورا. پھر ہم نے اس کو بالکل علی فری آف کاسٹ وداؤٹ ٹیکنگ اے سنگل پینی ہم نے وہ ڈیلیور کیا اپنی آڈینسز کو. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ تھا فری قرآن ایجوکیشن, جس کے اس وقت 10 ملین پلس سوشل میڈیا سبسکرائبرز ہیں, جو دنیا کی 36 زبانوں میں ہے, جس میں 300 پلس پروفیشنل اینیمیٹر السٹریٹرز دے آر ورکنگ فل ٹائم. اس میں سے علی بھائی آئی ہیو نیور ٹیکن اے سنگل پینی فار مائی اون ذات. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد, اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ ڈاکٹر ہیں اور ENT اسپیشلسٹ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک YouTube چینل بنایا جس میں فری قرآن ایجوکیشن کے نام سے قرآن کی تعلیمات اور میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ تعلیمات دینے کا آغاز کیا, اور اس کے ساتھ اینیمیشن اور السٹریشن کو یوز کر کے بہت ساری چیزیں سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کی. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معاذ اسلم صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں اور ENT اسپیشلسٹ ہیں, تو آپ نے یہ کیسے سوچا کہ آپ YouTube کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں, مختلف چیزوں کو فریلی ان میں ڈسٹریبیوٹ کریں ان دا فارم آف نالج؟ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ بہت شکریہ علی بھائی آپ کا انوائٹ کرنے کا بھی. اور میرا خیال میں جو بھی میری زندگی میں ایک اچیو کیا اس میں آپ کی فاؤنڈیشن کا, قاسم علی شاہ صاحب کا ایک بہت ہی کلیدی رول رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ذریعہ نہ بناتا تو یہ سب کچھ پاسبل نہ بھی ہوتا. اس میں یہ ہے کہ علی بھائی کہ جب میں پیدا ہوا تو ہمارے گھر میں 7 لوگ ہیں اور 7 کے 7 تقریباً ڈاکٹرز ہیں, all 7. اور ان میں سے 6 جو ان سے ہیں وہ راولپنڈی میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے تھے. تو جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے نام رکھنے سے پہلے علی بھائی یہ سوچ لیا کہ ڈاکٹر بنے گا, راولپنڈی میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بنے گا. پہلے 18 سال میری زندگی کے علی بھائی اسی تگ و دو میں لگے رہے کہ کس طرح ڈاکٹر بننا ہے اور RMC تک چلنا ہے. لیکن جب میں 18 سال کی عمر میں MCAT کے لیے بیٹھا تو ایون دو میری بورڈ میں ٹاپ 10 میں سے ایک پوزیشنز تھی لڑکوں میں اور باقی ساری چیزیں سب کچھ ٹھیک تھا, تو میں نے اپنا MCAT کا رول نمبر غلط لکھ دیا. جب میں نے اپنا MCAT کا رول نمبر غلط لکھا علی بھائی تو دیٹ واز ود اے بال پوائنٹ. آپ نے مارک کرنے ہوتے ہیں نا جو وہ کھانے ہوتے ہیں اس میں, جیسے وہ غلط ہوا تو مائی انٹائر 18 years were wasted in that couple of minutes. That was the first time when I started questioning. میں نے کہا یار دیکھو, کیونکہ میں 5 وقت کا نمازی تو تھا ہی اس وقت, 4 وقت پڑھ ہی لیتے تھے کم از کم, اور گھر بھی ہمارا کافی مطلب ریلیجیسلی کنزرویٹو گھر تھا. لیکن I started questioning علی بھائی کہ میں نے کہا یار دنیا میں 6 ارب لوگ ہیں, ان میں سے 4 ارب ہم سے زیادہ پڑھے لکھے, ہم سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ, ہم سے زیادہ تمیزدار, ہم سے زیادہ کریکٹر میں تھوڑے بہتر. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کا دین غلط ہے, اور ہم لوگ جو ان سے باقی ساری چیزوں میں پیچھے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. ہو سکتا ہے میں کرسچن گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں کرسچن ہوتا ہے, کسی ایک ایتھیسٹ گھرانے میں ہوتا تو ایتھیسٹ ہوتا ہے. میں تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو میں اس لیے بائی برتھ مسلم ہوں, بائی چوائس نہیں ہوں. تو میں نے بڑے اوپن مائنڈ سے علی بھائی اور بڑا ایک اسکیپٹیکل ہو کے نا ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا. وٹ دیٹ اسٹڈی لیڈ می ٹو واز سم تھنگ دیٹ اوپنڈ مائی آئیز. اب میں آپ کو ایک چیز پہ چھوٹی سی ایک ایگزامپل کہ جس طرح مکہ اور مدینہ یہ 2 شہر ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے. بالکل ایسے. ان دونوں شہروں کے 2 نام ہیں, اور دونوں شہروں کا جو دوسرا نام ہے وہ صرف قرآن میں 1 دفعہ دیا گیا. مثلا جو مکہ کا دوسرا نام ہے بکہ, اب ٹرانسلیشن میں تو مکہ 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 آئے گا, لیکن 1 دفعہ بکہ استعمال ہوا ہے. سوچنے والی بات ہے کیونکہ بکے کا مطلب ہوتا ہے رش والی جگہ. تو سورہ حج میں جب رش ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ نے مکہ کی جگہ اس کا پرانا نام بکہ استعمال کیا جو کہ زیادہ ریلیونٹ تھا. اسی طرح مدینہ آتا ہے ایک جگہ پہ یثرب, وہ تب استعمال ہوا جب منافقوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں لوٹ, جب وہ آرمی کے ساتھ جا رہے تھے مسلمان آرمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, انہوں نے کہا ہمیں لوٹ جانے دیں یثرب کی طرف. یعنی اس ایک لفظ میں ان کی وہ منافقت پوری چھپی ہوئی تھی کہ وہ مدینہ تو نبی کا تو مطلب ہے نبی کا شہر,
وہ کہتے ہیں ہم اس سے پچھلے زمانے میں ہمیں لوٹ جانے دیں. اسی طرح ربی کا فکبر سیدھا پڑھیں الٹا پڑھیں, کلفی فلک سیدھا پڑھیں الٹا پڑھیں, اس طرح کی ہزاروں چیزیں علی بھائی. اور ونس آئی لیٹ دیٹ ٹو دیٹ ڈسکوری کہ قرآن وہ چیز تھی. آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جادوگر کہتے تھے, اس طرح کے القاب دیتے تھے. کفار قرآن سنتے سنتے سجدے کر لیتے تھے, اس کے کئی واقعات ہیں, اور پھر اٹھتے تو کہتے تھے ہم نہیں مانتے. وہی قرآن آج پڑھا جا رہا ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں. جب یہ ساری چیزیں دیکھی اور میں نے کہا یہ تو ہزاروں چیزیں ہیں, بڑی لاجیکل, بڑی انڈرسٹینڈیبل ہیں, تو یار یہ کیوں باقیوں کو نہیں پتہ. جب میرے ذہن میں یہ چیز آنا شروع ہوئی تو میں نے, حالانکہ اس وقت میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک بیسمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک ایسا بچہ تھا جس کے پاس نہ اسکلز تھے, آئی ٹی اسکلز نہیں تھے. اس بچے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑا فیلئر اس نے ایکسپیرینس کیا تھا. اس بچے کا یہ تھا کہ اس کی ایون گھر والے اسے ڈس اپوائنٹڈ تھے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کے ریسورسز تھے, نہ ہی کوئی نالج تھا. لیکن جب میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا یا اللہ, آئی وانٹ ٹو میک اسلامک ایجوکیشن یونیورسل, فری, اسٹیٹ آف آرٹ اینڈ اویلیبل ٹو ایوری سنگل ہیومن بینگ. فاسٹ فارورڈ 15 years, الحمدللہ وی ہیو بلڈ دا ورلڈز لارجسٹ جو اسلامک ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے پورا. اور ہم نے کیا, ہماری اسٹریٹجی کیا تھی, ہم نے دنیا کا بیسٹ اسکالر پکڑا اپنی فیلڈ میں. اس کے بعد ہم نے اس کی بیسٹ اسٹیٹ آف آرٹ, جو مطلب ایک ویژولی آپ ایک کانسیپٹ ایکسپلین کرتے ہیں, وہ ہم نے کیا اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز اسلام کی. اور پھر ہم نے اس کو بالکل علی فری آف کاسٹ وداؤٹ ٹیکنگ اے سنگل پینی ہم نے وہ ڈیلیور کیا اپنی آڈینسز کو. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ تھا فری قرآن ایجوکیشن, جس کے اس وقت 10 ملین پلس سوشل میڈیا سبسکرائبرز ہیں, جو دنیا کی 36 زبانوں میں ہے, جس میں 300 پلس پروفیشنل اینیمیٹرز, السٹریٹرز دے آر ورکنگ فل ٹائم. اس میں سے علی بھائی آئی ہیو نیور ٹیکن اے سنگل پینی فار مائی اون ذات, لیکن فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئی کنٹریبیوٹیڈ ایوری سنگل تھنگ جو میری ڈسپوزیبل انکم میں تھا وہ میں نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے علی بھائی راستے کھول دیے. آپ سوچ نہیں سکتے, آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں اس کو ایک بہت بڑا راستہ کھلا ہوا سمجھتا ہوں. کہ آپ سوچیں کہ میں ڈیلی جاتے ہوئے قاسم علی شاہ صاحب کو سننا کئی سالوں تک, اور آتے ہوئے جب وہ 2010 میں انہوں نے لیکچر شروع کیے علم کی دنیا اور باقی, ہم تب سے سن رہا. اور جس موقع پہ جس دروازے کی کھلنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھول دیا. پھر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے. ہم نے پھر کہا فری میڈیکل ایجوکیشن, جو میڈیکل کی ایجوکیشن میں ون آف دا ٹاپ 10 ایجوکیشن ہے. ابھی ہمارا ایک فری اینیمیٹڈ ایجوکیشن ہے جس میں ہم تمام سلیبس کو بیسٹ ٹیچر سے لکھوا کے اسٹیٹ آف آرٹ اینیمیشن سے پڑھا رہے ہیں. اچھا, وائی اینیمیشنز یا ویژول لرننگ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ علی بھائی کہ آپ دیکھیں, آپ میرے سے ملے ہیں, آپ نے مجھے دیکھا ہے, آج سے 10 دن بعد بھی جب آپ مجھے دیکھیں گے نا کہیں پہ, یا میں آپ کو دیکھوں گا, آپ فوراً کہیں گے یار یہ تو میں اس سے ملا ہوا ہوں, یہ میں نے بندہ دیکھا ہوا ہے. آپ کہیں گے اس کا نام کیا تھا, وہ اچھا اس کا نام, تھوڑا سا آپ کو نا ریکال میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. وی ایز ہیومن بینگز وی آر دا فاسٹسٹ ویژول لرنرز. ہماری جو سب سے لرننگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے, ہم دیکھ کے سب سے پہلے جلدی سیکھتے ہیں. سن کے آڈیٹری لرننگ ہماری کافی سلو ہے. تو دیٹ از وائی وی ریلائڈ آن اٹ, اور اس کے ریزلٹس دے اسپیک فار دیم سیلوز الحمدللہ. سر مجھے یہاں یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں, لیکن وہ کانٹینٹ کو اس طرح مینیج نہیں کر پاتے, چیزوں کو اس طرح انفارمیٹیو نہیں بنا سکتے, اور اتنا نالج نہیں پرووائڈ کر سکتے. آپ ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ اس میں جو میری ایک سب سے بڑی ان کے لیے یہ ہوگی ریکویسٹ کہ آلویز فوکس آن یور یونیک سیلنگ پوائنٹ, جسے کہتے ہیں USP. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ کامیاب ہے, مثلا اب لاہور سے آپ اسلام آباد آئیں, یا اسلام آباد سے لاہور آ رہے ہوں GT روڈ سے, تو راستے میں ایک دکان آتی ہے آصف فروٹ چاٹ. اس دکان سے میرے والد صاحب بھی فروٹ چاٹ کھاتے تھے آج سے 35-36 سال پہلے, ہم بھی. لیکن وہ دکان جب چلی تو اس کے ساتھ 14 یا 15 فروٹ چاٹ کی دکانیں ساتھ کھل گئی. لوگوں نے یہ نہیں سوچا یار یہ چل رہی ہے تو میں ساتھ سموسے کی ڈال لیتا ہوں, میں کوئی اور دکھا لوں. انہوں نے کہا یار یہ فروٹ چاٹ چل رہا ہے, میں بھی ایک فروٹ چاٹ بناتا ہوں. لیکن وہ اب 14-15 لوگ مر پٹ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے, سیکنڈ آپ دیکھیں کہ آپ کے USP کیا ہے. اور اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل ہے جسے ہم اکاگی کہتے ہیں, جو ایک جیپنیز ٹرم ہے, اس میں کہ وٹ آئی ایم گڈ ایٹ, وٹ آئی کین ڈو, وٹ مائی ایبلٹیز آر, وٹ دا ورلڈ نیڈس, اینڈ وٹ از مائی پرپز. اگر آپ یہ 5 چیزوں کو آپ گیدر کر سکتے ہیں نا, تو تب, اور فائنلی ایک ڈھیٹ پن, یہ بہت ضروری ہے. آپ کو لوگ ہر جگہ علی بھائی آپ پہ وہ ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے. آپ اگر, میں کہتا ہوں آج مطلب میری الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑا آنر دیا کہ میں قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کئی دفعہ بیٹھا, ان کے میں نے سارے تقریباً لیکچرز بھی سننے, باقی بھی. آپ امیجن نہیں کر سکتے, یہ وہ
شخص تھے جو آج اس مقام پہ ہیں کہ ان پہ لوگوں نے کیسی کیسی باتیں نہیں کی, آپ نے خود بھی سنی ہوں گی. آپ کچھ بھی اچھا کرنے لگے نا, جب وہ اوپر جانے لگتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کے بارے میں لوگ باتیں نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے آپ کچھ ابھی کرنا شروع نہیں کیا آپ نے. تو آپ ایک اپنے اندر وہ ایک ڈھیٹ پن والا ایلیمنٹ لائیں, اور فائنلی کنسسٹنسی, اور آخر میں ایک اور چیز کہ آپ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کریں. آپ نے یوٹیوب ویڈیو ڈالی, بنا کے ڈال دی, وہ چل گئی, آپ دیکھیں کیوں چلی ہے, اس میں کیا خاص بات تھی, کیا اس میں میں نے تھمبنیل بہتر یوز کیا یا یہ بہتر یوز. اگر آپ اس کانسٹنٹ اس پروسیس میں آپ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی اس میں کامیابی ہوگی. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ وہ کنسسٹنٹلی اس نے کام کیا اور اس کا یہ کام نہ ہوا. سر جب آپ نے یہ کام شروع کیا اس وقت سے لے کے اب تک آپ کے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج جو ایک یوٹیوبر کو فیس کرنا پڑتا ہے, یا جو بھی اپنا کام یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہے, اس کو جو سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. اس میں جو مجھے جو لگتا ہے کہ ایک تو گائیڈنس نہیں ہوتی, گائیڈنس اس سینس میں نہیں ہوتی کہ کافی سارے لوگ ہیں وہ انہیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کی فاؤنڈیشن بھی ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے جو یوٹیوبرس کی گائیڈنس کے لیے کر رہی ہے. آپ کی کئی سالوں کا ٹائم وہ آپ سکپ ہو سکتا ہے اگر آپ کو گائیڈنس پراپر ایک مینٹرشپ مل جائے. اور اس میں جو سب سے بڑے چیلنجز جو میرے نظر میں آتے ہیں, ایک تو اچھے تھمبنیلز نہیں ہوتے, سیکنڈلی ان کی, بلکہ ابھی یہ جب سیٹ اپ بھی کر رہے تھے ثاقب بھائی, تو وہ کہ ان کی آڈیو اور لائٹنگ وہ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہوتا ہے اس میں. سر کوئی ایک پیغام آپ ہمارے نوجوانوں کو, یا جو لوگ یوٹیوب چینلز بنانا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کوئی ایک اچھا پیغام آپ ان کو اگر دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں میرا جو ان کو پیغام ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنی اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ خود زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب ایک آپ کا یور وائی شوڈ بی گریٹر دین یور ہاؤ. اس کی ایک جو سب سے بڑی ایگزامپل یہ تھی کہ جو مائک ٹائسن تھا, وہ جو پہلا میچ ہارا تھا بسٹر ڈاگلس سے, وہ اس کو بسٹر ڈاگلس کو پوری دنیا نے کہا تھا, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جیت سکیں, کیونکہ مائک ٹائسن اس سے پہلے ہر میچ ناک آؤٹ سے جیت رہا تھا. لیکن جب میچ ہوا تو 7ویں راؤنڈ میں بسٹر ڈاگلس واقعی مائک ٹائسن نے اس کو نیچے گرا دیا. 90ویں راؤنڈ میں وہ اٹھا اور 90ویں راؤنڈ میں اٹھ کے اس نے مائک ٹائسن کو گرا دیا. دنیا حیران رہ گئی. دنیا نے کہا کہ کس طرح یہ ممکن ہوا کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پوری دنیا نے کہا تھا کہ پاسبل ہی نہیں ہے جیت سکے, اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے یہ بات بولی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تھا, لیکن 3 months before this fight my mother died and when she was dying she said کہ my son is going to beat Mike Tyson, یعنی میرا بیٹا مائک ٹائسن کو ہرائے گا. اب دیکھیں اس کا وائی پیچھے سے سوئچ ہو گیا. علی بھائی, ایک بندہ جب اس کا وہ وائی آپ کی نا وہ ہارڈ ڈرائیو ہے, آپ کا سافٹ ویئر ہے, جب آپ اپنا وائی پیچھے سے سوئچ کر سکتے ہیں. مثلا میں جب مطلب اپنی جب یہ اسٹرگل میں آغاز کر رہا تھا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں کہ جو ڈاکٹری میں سب سے بڑی ڈگری ہے وہ FCPS ہے. اینڈ الحمدللہ میں نے ساری اسٹرگل کے ساتھ ساتھ آئی کمپلیٹڈ مائی FCPS ان ENT الحمدللہ. ان اٹ سیلف یہ دونوں چیزیں کنسیڈرڈ امپاسبل ہیں اگر الگ الگ دیکھیں. لیکن کیونکہ پہلے مجھ سے ایک عام سے میڈیکل کالج میں نہیں جایا جا رہا تھا, کیونکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یار میں اس میڈیکل کالج میں جاؤں گا, میں یاشی کروں گا بس. جب میرا وائی یہ آ گیا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان اپنی پوٹینشیل فلفل کر سکے, تو اب وہ ایک مقصد میرا بڑا ہو گیا. جیسے آپ اپنا مقصد بڑا کرتے ہیں نا, تو آپ کے لیے باقی چیزیں کرنا آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ ایک یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں, یار میں نے پیسے کمانا ہے, تو یار آپ کے یہ اتنا بڑا مقصد نہیں ہے. لیکن اگر آپ یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یار میرے علاقے میں لوگ اپنی کھیتوں سے وہ پراپر ان کی فصل نہیں آ رہی, جس سے لوگ بھوکے مار رہے ہیں, ان کے بچے غربت سے مار رہے ہیں, ان کو کھانا کو نہیں مل رہا, وہ ایک قرض میں ڈوبتے جا رہے ہیں, پرابلم کو ایڈریس کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ دروازے کھٹکھٹائیں گے, آپ راتوں کو جاگنے کے لیے تیار ہوں گے, آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ بہت دھیان دیں. تو آپ اپنا وائی پیچھے سے بڑا کریں. اور ایک اور اس میں چیز جو ایڈ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ یہ نہ سوچیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں یا میں یہ نہیں کر سکتا. آپ کا دماغ ہمیشہ آپ کو اپنی کرنٹ کیپیسٹی پہ بتائے گا. علی بھائی کہ بھائی علی بھائی فار ایگزامپل اگر علی بھائی کہیں کہ کیا میں پاکستان کا بیسٹ جو نیوز چینل ہے سب سے بڑا بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا, آپ کا دماغ کہے گا نہیں آپ نہیں بنا سکتے. فار ایگزامپل وہ کیوں کہے گا کہ وہ تو کرنٹ آپ کی ایبیلٹیز کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ یہ سوچیں گے علی بھائی کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں, مطلب آپ اپنے دماغ کو اپنے وہ والا سسٹم پروسیس بائی پاس کیا, آپ نے یہ پوچھا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں. آپ پھر آپ باقی لوگوں کو دیکھیں جو کر چکے ہیں, وہ سارے بھی اس سٹیپ سے گزرے ہیں. تو اب آپ نے وائی کے ہاؤ کی جگہ ہاؤ پہ چلے گئے نا, کہ آپ کس طرح وہ کر سکتے ہیں, تو تب آپ کے سامنے نا وہ راستے کھلتے جائیں گے. اور آج کل کی دنیا کی بیسٹ بات علی بھائی, آج سے
150 سال پہلے 100 سال پہلے ہمارے دادا کے زمانے میں انہیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار آپ اڑتے ہوئے 2000 میل کی رفتار پہ جا رہے ہوں گے اور آپ کو ہم گرم کھانا ملے گا اور آپ کے ساتھ 200 اور لوگ آپ کے ساتھ اڑ رہے ہوں گے 2000 میل پہ، وہ کہیں گے یار یہ تو آپ جادو کی باتیں کر رہے ہو، لیکن وہ پاسبل ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات کئی لاکھ لوگ ایک دن میں سن رہے ہوں گے، 2 دن میں سن رہے ہوں گے اور اس سے زیادہ سن رہے ہوں گے۔ ایک پوری نئی ایج کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ایج کا نام ہے ڈیجیٹل ایج، جو مسلمانوں نے سب سے بڑی مار کھانا شروع کی تھی جب انڈسٹریل ایج شروع ہوئی، تو ہم ہر چیز میں ہم نے وی ور ویری لیٹ اڈیپٹرز۔ اب دیکھیں ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں، ہمارے چھوٹے مسائل نہیں ہیں۔ ہماری تعلیم میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، ہمارا 2.5 کروڑ بچہ 5ویں جماعت سے پہلے چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں ہر 2 گھنٹے میں ایک 500 بچوں والا اسکول تعمیر کرنا ہے اگر ہم نے ان کی ایڈریس کرنی ہے نیڈ۔ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ دنیا کے بیسٹ ٹیچرز کو پکڑیں، ان کا بیسٹ ایک ہی دفعہ کانٹینٹ پہ کام کر دیں اور پورے پاکستان میں ہر بچے کے جو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں یا اسمارٹ فون پہ لگا ہوا ہے اس کے لیے ایک ایسا کانٹینٹ کر دیں، خود اس کو ایڈریس کر لے، تو یہ پاسبل ہے۔ کیا آپ آج میں سوچے کہ مطلب میں یہاں پہ پہنچنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہاں سے آنا ہے، کتنا ٹائم لگے گا۔ میں نے جب ایک ایپ کھولی اس نے مجھے ایگزیکٹ بتا دیا کتنا ٹائم لگے گا، کیسے پہنچیں گے۔ ہم نے کھانا کھانا تھا، ہم نے ایک ایپ کھول لی، ہمیں ایگزیکٹ اس نے بتا دیا یہ چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ تو ایک نئی دنیا کھل رہی ہے جہاں پہ کسی بھی شخص کو اپنی پوٹینشیل فلفل کرنے کا موقع مل رہا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ سر مختصر انداز میں صرف یہ بتائیے کہ آپ آنے والے دنوں میں فیوچر کیا اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے آنے والے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں؟ اچھا، میرے اس میں مطلب یہ ایک آخری پوائنٹ ہو جائے گا کہ جو میرے یہ تینوں پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے، جس میں سب سے پہلے فری قرآن ایجوکیشن تھا، وہ جو چیز ایڈریس کر رہا تھا وہ ایڈریس کر رہا تھا کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں، آپ قرآن کے میریکل کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس کر سکیں۔ کوئی شخص علامہ اقبال کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی ٹرانسلیشن کے ساتھ کوئی جسٹس کر سکتا؟ ہاں ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے لیکن جسٹس نہیں کر سکتا۔ تو فری قرآن ایجوکیشن نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کے لیے پاسبل کیا کہ وہ قرآن کے میریکل کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کر سکیں، اور آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہے وہ جا کے کر بھی سکتا ہے، اور فری آف کاسٹ، ناٹ ایون اے سنگل پینی چارج۔ فری میڈیکل نے کیا کیا کہ وہ اس نے صحت والے پہ فوکس کیا، فری اینیمیٹڈ نے ایجوکیشن پہ کیا۔ اب جو میرا فیوچر میں ایک پلان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 70% لوگ 28 سال کی عمر سے کم ہیں، وہ ہماری یوتھ ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ہماری سب سے بڑی لائبلٹی بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں کئی ایسی پرابلمز ہیں جن کا حل بنایا جا چکا ہے۔ تو ایک میرے ذہن میں ایک پاکستان موومنٹ کے نام سے ایک انیشیٹو ہے جس میں ہم یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پہ تمام چیزوں کو مائکرو لیول پہ سولو کر کے ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ میکرو لیول پہ اس کو سولو کرنے کی جو وجوہات پیش کی جا سکتی ہیں وہ ریموو کی جا سکیں، اور یوتھ کو ہم دیکھیں۔ میری جو سب سے بڑی میں انسپائریشن بتاتا ہوں، میں راولپنڈی میڈیکل اسٹاف کالونی میں رہتا تھا، وہاں سے ہم باہر نکلتے تھے تو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی تھا، وہ والی جگہ تھی، وہاں پہ اس وقت کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا، وہ ایک پورا جائنٹ ڈمپ ایریا تھا، وہاں پہ پورے شہر کا گند پھینک جاتے تھے۔ روز صبح ادھر سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے، وہاں پہ جو گند پڑا ہوتا تھا وہاں پہ وہ ہر قسم کے جانور سے لڑ کے جو لوگ کھانا اپنا پھینک کے گئے ہوتے تھے وہ ان سے چھین کے، ان جانوروں کے منہ سے چھین کے کھا رہے ہوتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بڑوں کے بے شمار غلطیاں جو بھی ہیں، ہم کیوں ایک ایسی دنیا نہیں تشکیل دے سکتے جس میں اس بچوں کو، بچے معصوم ہوتے ہیں، ہم میں سے جتنے کوئی بھی بھتیجے ہیں، اپنے بچے ہیں، جو بھی ہیں خاندان میں بچے ہیں، سب سے زیادہ ہمیں اپنے بچوں کی قدر ہوتی ہے کہ ہم کیوں ان کے لیے ایک ایسی کنڈیشنز، ایسی انوائرمنٹ اس ڈیجیٹل ایج میں ہوتے ہوئے وہ کریٹ نہیں کر سکتے، اور اتنا ریسورسفل ملک ہوتے ہوئے کہ جہاں پہ ہر بچے کو ایک دفعہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نکل سکے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے، ہماری قوم بہت جنرس قوم ہے، لیکن ہماری قوم جاتی ہے ہمیشہ کوئک فکس پہ۔ Give a man a fish, you feed him for a day. Give a man a fishing rod, یا teach him to fish, you will feed him for his life. آپ اس بچے کو 10 دن کھانا دے بھی آؤ گے تو 11واں دن آپ نے سوچا کہ اس بچے کو کون کھانا دے گا، تو 11ویں دن آپ اس طرح کی اسٹریٹجی لاؤ، اس طرح کی چیزیں لاؤ، اور جو ہم اس پہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ اس بچے کو اس کیفیت پوری سے باہر نکلو، اور آپ کی ایفرٹ، آپ کی انرجی اتنی ہی لگے گی جتنی آپ کو 12 دن اس کو کھانے میں دینے میں۔ سر قاسم علی شاہ صاحب کا ایک ویژن ہے، ان کا ایک مشن ہے، ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں؟ دیکھیں قاسم علی شاہ صاحب
از دا کیٹلسٹ جو ہم نے مطلب اب میں الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا اچھا کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ قاسم علی شاہ صاحب کے بھی صدقہ جاریہ میں ان کے بھی اچھائی کے کھانے میں یہ کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے. جو بھی ریوارڈ آ رہا ہے جتنے لاکھوں کروڑوں ملینز آف پیپل ہو آر بینیفٹنگ فرام آور ورکس. کیونکہ دیکھیں اگر اس وقت روز جاتے ہوئے ایک بندہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ آپ کر سکتے ہو, کس طرح کر سکتے ہو, آپ کی یہ انسانی خامیاں جن پہ آپ اوور کم کر کے آپ اپنی پوٹینشیل کو فلفل کر سکتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ہماری پوٹینشیل انہوں نے بیسکلی انرتھ کی, انہوں نے وہ کیٹلسٹ تھا ڈسکور کیا. اگر ہم قاسم علی شاہ صاحب کے الفاظ کو پوری دنیا تک پہنچائیں, ہر پاکستانی تک پہنچائیں, ان کو کچھ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا مشکل بھی ہو رہی ہے تو ہم ان کے لیے اور آسان کر کے پہنچائیں, تو آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں علی بھائی کہ ایک بندے کو سننے سے کتنا زیادہ مطلب پاکستان کو بینیفٹ ہوا. تو اگر ہر پاکستانی جب یہ سن رہا ہوگا, کیونکہ میرے پاس کوئی خاص اسپیشل اسکل سیٹ کچھ بھی نہیں تھا, تو ہر پاکستانی جب یہ چیز سن رہا ہوگا تو کتنا بینیفٹ باہر آ سکتا ہے انشاءاللہ دنیا پوری کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معاذ اسلم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کے خیالات, ان کے جذبات اور ان کی ایک سنسیئرٹی کو آپ نے محسوس کیا ہوگا اور یہ انٹرویو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہوگا, اسپیشلی اگر آپ انفارمیشن یا نالج کی ترویج و اشاعت کے لیے آگے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.